ہزاروں نہیں، صدیاں گزر چکی تھیں۔ وقت کے ساتھ انسان اپنے رب کو بھول چکا تھا۔ زمین پر بستیاں تھیں، لوگ تھے، زندگی تھی، لیکن دلوں میں نور باقی نہ رہا تھا۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بت تراشے، پھر انہی کے سامنے جھک گئے۔ وہ سمجھتے تھے یہی انہیں رزق دیں گے، یہی ان کی دعائیں سنیں گے، یہی انہیں مصیبت سے بچائیں گے، مگر وہ پتھر تھے، بے جان، بے اختیار۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو چانا، ایک ایسا بندہ جس کا دل پاک تھا، جس کی زبان سچی تھی۔ ان کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر جواب میں کیا ملا؟ ہنسی، تمسخر، انکار۔ لوگ کہنے لگے، یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہے، یہ ہم پر برتری چاہتا ہے۔ مگر نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ وہ دن میں بھی سمجھاتے، رات میں بھی، کھلے عام بھی اور تنہائی میں بھی۔ سال گزرتے گئے، 10 سال، 100 سال، پھر صدیوں۔ روایات کے مطابق انہوں نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، مگر ایمان لانے والے صرف چند لوگ۔ سوچئے، 950 سال تک سمجھانا اور لوگ کانوں میں انگلیاں دے لے، بچے بھی مذاق الفاڑتی، بزرگ بھی انکار کرتے۔ قوم کے سردار کہتے، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اوید، ساوا، یغوس، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل دکھتا تھا، مگر ان کا صبر پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ آخرکار اللہ کا حکم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ، کشتی وہ بھی ریگستان میں، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مگر ایک سچا نبی سوال نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کیں، کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ گزرتے اور ہنستے، کہتے، دیکھو، اب یہ نبی بڑا ہی بن گیا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر ایک دن آسمان کا رنگ بدل گیا، گہرے بادل چھا گئے، ہوا تیز ہو گئی، پھر بارش شروع ہوئی۔ مگر یہ عام بارش نہ تھی، یہ مسلسل تھی، شدید تھی، ہر طرف سے تھی۔ زمین کے چشمے بھی پھوٹ نکلے، پانی اوپر سے بھی برس رہا تھا اور نیچے سے بھی الفابل رہا تھا، ہر طرف صرف پانی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کیا، ہر جانور کا ایک جوڑا بھی، اور پھر کشتی لہروں پر چلنے لگی۔ مگر ایک منظر ایسا تھا جو دل چیر دینے والا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، وہ ایمان نہ لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ مگر اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور پھر ایک بڑی لہر آئی، اور وہ منظر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ صرف ایک طوفان نہ تھا، یہ ایک نبی کے صبر کا امتحان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان، رک جائے۔ بارش رک گئی، پانی اترنے لگا، آسمان صاف ہو گیا۔ کشتی جا کر ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی، خاموشی چھا گئی، طوفان ختم ہو چکا تھا۔ کشتی کا دروازہ کھلا، ایمان والے باہر نکلے، ہوا تازہ تھی، زمین پاک تھی۔ یہ ایک نئی دنیا تھی، ایک نئی ابتدا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ انہوں نے سب کچھ برداشت کیا مگر سچ نہ چھوڑا۔ یہ کہانی صرف ایک طوفان کی نہیں، یہ کہانی ہے صبر کی، یقین کی، ثابت قدمی کی۔ جب سچ اکیلا رہ جائے، جب لوگ مذاق اڑائیں، جب حالات مخالف ہوں، تب یاد رکھنا، ایک نبی نے 950 سال تک دعوت دی تھی اور کبھی ہمت نہیں ہاری، کیونکہ سچ کبھی ڈوبتا نہیں۔